السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کپل سے ملوانے لگا ہوں جو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ بڑی بڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جن کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ آج کی ویڈیو ایسی ہے جو آپ کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بڑا کام کرنا ہے یا کسی بڑے کام کرنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی محبوب للہ اور ان کی مسز۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور ہمیں وزٹ کروایا۔ سب سے پہلے میرا بھابھی آپ سے کویشچن ہے کہ جب ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تھے، المرا آپ کے یہ اس کا نام ہے، تو وہاں پہ آپ کے فادر کی پکچر، مجھے ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ یہ میرے فادر ان لا ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے عام طور پہ کہ ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہیں تو ظاہر ہے آس پاس میڈز ہوتی ہیں، سٹاف ہوتا ہے، سرونٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ تو کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی خدمت کریں۔ سو ہاؤ یو ڈوئنگ دس؟ یہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ استطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس سے وہ اچھا کام کروانا چاہتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا چاہے کوئی پریولیجڈ انسان ہو، پھر وہ اچھائی اسے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، تو اس لیے میں یہ کچھ کرنے کے قابل ہوئی۔ اور ابھی جب ہم انٹر ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم محبوب بھائی کے ساتھ آ رہے تھے، آپ پہلے سے بیٹھی تھی، بچے آپ کے ساتھ تھے گود میں سارے۔ نارملی جو فاؤنڈیشنز ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ نو ڈاؤٹ سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ بچے گود میں بیٹھے ہوں، کسی نے اوپر سے بال پکڑے ہوئے ہیں، کوئی اوپر کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سب ہیومن نیچر میں کیسے پاسبل ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کا اس سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وہ آپ کے اتنا کلوز کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اس کو ہم نے آرفنیج نہیں بنایا۔ آپ جہاں کی بات کر رہے ہیں وہ روایتی یتیم خانے ہیں، لیکن اس کو ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ شروع کیا کہ اس کو ہم اپنا گھر بنائیں گے، ان بچوں کے لیے اپنا گھر، اور ان بچوں کو ہم نے ایز آرفنس نہیں لیا، ان کو ہم نے اپنے بچوں کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے۔ اور یہ بچے آپ نے سنا بھی ہوگا، مجھے ماما کہہ کے پکارتے ہیں اور محبوب کو پاپا کہہ کے، اور بلکہ کہتے ہی نہیں ہے، ہمیں اون بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کرتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہم سے اپنی پرابلمس ہر چیز شیئر کرتے ہیں، اپنی خوشیاں چھوٹی چھوٹی۔ تو یہ میرے خیال سے کہ ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم ان میں جتنا پیار ہم ان بچوں سے کر رہے ہیں نا، بدلے میں وہ پیار ہمیں دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب، میں یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں چھوٹی سی۔ ہم نے جب یہ شروع کیا نا، ایگزیکٹلی رمضان میں ماشاءاللہ پورا 1 سال ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم خود کچھ اور کر رہے تھے، اس کا بھی صوفیہ آپ کو بتا دیں گی، لیکن ہم نے یہ شروع کرنے سے پہلے نا، بیکاز اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس، تو ہم نے ڈفرینٹ آرفنیجز کا، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے ڈفرینٹ جگہوں کا وزٹ کیا تاکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو۔ تو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جگہ پہ گئے، بہت بڑا ادارہ تھا، لیکن وہاں پہ ماحول یہ تھا کہ جی جیسے بچوں کو زبردستی بٹھا کے تو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، زبردستی۔ تو ہماری ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو ہم بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جی ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میری بڑی بیٹی شی از ماشاءاللہ 17، تو اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ بابا اٹ از سفوکیٹڈ، پلیز لیو دا پلیس۔ تو مطلب اتنا ماحول کنجسٹڈ تھا کہ لگ رہا تھا کہ بچوں کو زبردستی وہاں پہ جنگلے میں بند سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہ فیلنگ نہیں تھی، فیلنگ مطلب زبردستی کا ایک ماحول لگ رہا تھا۔ تو ہم نے اس دن طے کیا کہ بچوں کے چہروں سے نا یتیمی اور دکھ نظر آ رہا تھا، کرب نظر آ رہا تھا، تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے جو بچے ہوں گے جنہیں ہم اڈاپٹ کریں گے، اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے، ان کے چہروں پہ آپ کو ایک سکون، ایک خوشی، ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا۔ بس ابھی دیکھیں نا، آپ نے وزٹ کیا نا جب، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب 3 سال کے بچے پہ آپ زبردستی اسمائل نہیں لا سکتے۔ بالکل۔ تو آپ کو ہر بچے کے حالانکہ سچے اس کے جو مائنڈ میں ہوگا وہی اس کے فیس پہ ہوگا۔ حالانکہ بچوں کے لیے کیمراز لگائے ہوئے ہیں، سب کچھ لگایا ہوا ہے، لیکن جب یہاں پہ میڈز ہیں، مدر میڈز ہیں، ڈرائیور ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ بچوں کو آ کے 2 منٹ میں ملتے ہیں نا، تو وہ سارے دن کی سٹوری آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتی ہے کہ جی پیچھے سے ملازمت کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے وہ بچوں کی فیلنگز جو ہے نا، وہ آٹومیٹیکلی آپ کو کنوے ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، میرا جو کویشچن بھابھی سے تھا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے والے سے، وہی اب آپ سے ہے کہ ڈی آئی جی ہیں آپ، اور نارملی ہمارے ہاں جو پولیس کا ایک ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کانسیپٹ کہ یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو دیا جائے، سوری ٹو سے جو پبلک میں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ کیسے آ گیا اور یہ پاسبل کیسے ہوگا کہ سروس میں رہتے ہوئے جب آپ کے پاس ایک پاور ہے،
پاور تو ایک میرے خیال ایک کانسٹیبل کی نہیں مان ہوتی، اور پھر ایک ڈی آئی جی اتنا پاورفل بندہ ہو اور وہ اپنے کام میں سے پراپر ٹائم نکال کے یہ کام کر رہا ہے. حافظ صاحب اس کا جو کریڈٹ ہے نا وہ میری جو بیگم ہے نا یہ اکلوتی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، تو اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ میرے فادر ان لاء کے جاتا ہے. فادر ان لاء نے ہماری شادی سے بہت پہلے انہوں نے کام شروع کیا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے، فجر کے وقت ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے تو جو چبرجی میں اور ریلوے اسٹیشن پہ مزدور ہوتے ہیں ان کو صبح جا کے لنگر کھلاتے تھے. When he died in 2009 تو I being the only son in law and son as well تو بے شمار دنیا ہمارے پاس آئی افسوس کرنے. تو وہ میں پریشان رہ گیا. ہی واز اے ون مین آرمی کہ ایک اکیلا بندہ اتنا کچھ کر رہا تھا، لوگوں میں لنگر بھی بانٹ رہا تھا اور پیسے دے بھی جا رہا تھا، اینڈ ماشاء اللہ ہی لیفٹ لاٹ آف پراپرٹی فار اس ایز ویل. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یہ اکیلا بندہ کیسے کر رہا ہے. پھر ہم نے ان کی جو لیگیسی تھی ہم نے طے کیا دونوں نے کہ ہم اسے کنٹینیو کریں گے. ابھی آپ نے باہر دیکھا یہاں پہ بھی لنگر تیار ہوتا ہے ماشاء اللہ، ڈیلی صبح 700 بندے کے لیے یہاں سے لنگر جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ دیر آر گڈ اباؤٹ 70 فیملیز جن کو میجورٹی کو ہم نہیں جانتے، ان کا منتھلی کا راشن جاتا ہے. دیر آر 60 انڈیویجولز جن کا ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے 10,000 20,000. یہ جو آئیڈیا تھا یہ ٹوٹلی بیگم صاحبہ کا تھا. تو انہوں نے سال پہلے کہا کہ محبوب ہم صرف پیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ صوفیہ کو بہت زیادہ ہوتا تھا. ایون شادی کے بعد ہماری پہلی لڑائی فقیروں پہ ہوئی کہ وہ ہم جا رہے تھے تو اس نے پیسے بانٹنے شروع کر دیے، تو وہ بے شمار افغانی بچے اکٹھے ہو گئے، تو وہ اس پہ ہماری پہلی لڑائی. کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہی بتایا گیا تھا، یہی سکھایا گیا تھا کہ آپ سے کوئی سوال کرے نا آ کے اللہ کے نام پہ تو آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا. تو ہمیشہ سے مجھے یاد ہے کہ میری گاڑی میں نا پیسے پڑے ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے بیگ سے نکال کے رکھ دیتے تھے تاکہ جو بھی آئے اس کو آپ انکار نہ کریں، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیں. تو اسی عادت سے جیسے سالہ سال سے یہ عادت تھی، تو شادی کے بعد بھی گاڑی میں اسی طرح پیسے پڑے ہوئے تھے. محبوب اترے اور ایک شاپ میں جا کے کچھ لینے کے لیے گئے، میں باہر کھڑی ہوئی تھی، اسلام آباد میں یہ ہوا. تو تھوڑی دیر بعد جب یہ واپس آئے انہیں لگا کہ پوری گاڑی کو چاروں طرف سے بہت سارے نئی نئی شادی تھی، بہت ساری جویلری بھی پہنی ہوئی تھی. ہم کسی کھانے سے واپس آ رہے تھے، شادی کے کھانے سے، تو بہت تیار بھی ہوئے ہوئے تھے. تو انہیں یہی لگا کہ کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ اٹیک ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے. تو پھر اس پہ کافی زیادہ انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی کہ یہ کیا طریقہ ہے. تو لیکن اس کے بعد الحمدللہ ان میں خود اتنا چینج آیا کہ اب یہ خود کسی کو انکار نہیں کرتے. ماشاء اللہ. اچھا ہم اس سارے پہ آئیں گے جو پیچھے آپ نے تصویریں لگائی ہیں سب کچھ، لیکن میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے. آپ جس پوزیشن پہ ہیں تو یہاں پہ تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ ان سروس جب یہ کام کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو آ کے کہے جی میں بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ لیں 20 لاکھ 50 لاکھ فاؤنڈیشن کے لیے، بعد میں کال ہے میں وہ صاحب ایک بندہ ہے ذرا ہوتے مہربانی کرو چھڈا دو. دیکھیے پاکستانی معاشرے میں ہم سارے اس کا حصہ ہیں. یہاں پہ ہمیں سال ہوا ہے شروع ہوئے ہوئے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ نا ایکسیپٹ فار ون آڈ بیڈ ایکسپیرئنس ہمیں ہمیشہ اچھے لوگ ہی ملے. میں کنونسڈ ہوں کہ اگر آپ کہیں نا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یا یہ کام میری بیگم کرے یا ہم دونوں کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم نے جب پہلا صوفیہ کا ہمارے ایک سرٹن لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور جس میں ہم آلریڈی وہ سارا کچھ کر رہے تھے جو میں نے آپ کو بتایا لنگر اور یہ وہ اتنے ہی ہمارے ریسورسز تھے. بٹ صوفیہ سیڈ کہ یار محبوب ہم اس میں صرف پیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وی شوڈ ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا تھا بیگم اور پیسے نہیں ہیں کہاں سے آئیں گے، تو اس نے کہا کوشش کریں ہم شروع کرتے. تو ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم شاید 10-12 بچوں کی زندگی بدل دیں اور اس میں ہم کوئی بہتری لا سکے. اینڈ وی ریکویسٹڈ انیشلی آر ویری کلوز فرینڈس. اس کا اچھا خاصا کیونکہ ہم نے ایک سرٹن اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا ہوا ہے. آپ بچوں کی لیونگس دیکھیں، آپ اے سیز لگے ہوئے ہیں، کنورٹرز لگے ہوئے ہیں، کھانا ان کا نیوٹریشنسٹ بتاتی ہے کہ جی یہ کھانا ہے انہوں نے، اسکولنگ بہت اعلیٰ ہے، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ڈنر کرنے جاتے ہیں، تو اچھا خاصا ایکسپینس ہے. جب اپنے بچوں کی طرح اون کیا تو ہم اسٹینڈرڈ بھی کوشش کریں. ہمیں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ کا ایک بچے کا خرچہ 40,000 پر منتھ آ رہا ہے، تو آج کل تو پاکستان میں ایک ایوریج گھر کا خرچہ 40,000 ہے. بالکل. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کو مستری یا مکینک نہیں بنانا، ہم نے انہیں کوالٹی سٹیزن بنانا ہے. ہم نے ایک سرٹن لیول کی ایجوکیشن دینی ہے، ایک سرٹن لیول پہ جا کے ان کو ہم نے رائز کرنا ہے تاکہ کل جا کے یہ ایک یوزفل سٹیزن بنے. اس میں ایک بڑی مزے کی چیز، جب ابھی ہم بیٹھے تھے تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ آئیڈیا آپ کو کیسے اور یہ پاسبل کیسے ہے کہ نارملی جو ہوتے ہیں اس طرح کے فاؤنڈیشن وہ بچے ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کھانے کو ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں. آپ کے بچے شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں، آپ کے بچے ریسٹورینٹس پہ بھی جاتے ہیں. اور مجھے یہ محبوب بھائی بتا رہے تھے کہ بچوں کو ہم
یہ اونرشپ دیتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے خود اپنی چیز پسند کریں اور پھر اس کا بل کروائیں. اس سب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں, گھر اچھا سا دیا ہوا AC ہے, کھانا دیں, رہائش دیں, دیٹس اٹ. ہماری خواہش ہے کہ ہم ان بچوں کو اس طرح سے رکھیں کہ یہ آگے جا کے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی فیملیز کو اور سوسائٹی میں بھی کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکے. اس کے لیے صرف کھانا دے دینا, چھت دے دینا یا ایون فار دیٹ میٹر تعلیم دے دینا بھی کافی نہیں ہے. ہر بچے کو بنیادی طور پہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ گرومنگ کی ہوتی ہے, اس کو اچھی تربیت دینی ہے. اب ہماری سائیکالوجسٹ آتی ہیں جو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرتی ہیں, بیکاز جیسے آپ جانتے ہیں یہ بچے چھوٹی ایج میں اپنے گھروں سے آ جاتے ہیں تو بہت سارے انہوں نے ٹراماز دیکھے ہوتے ہیں بچپن میں, تو ان کی پرسنالٹی تاکہ آگے جا کے جب وہ بڑے ہوں تو ان کی پرسنالٹی میں کوئی کمی نہ رہ جائے, تو اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر کے ان بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے سیشنز کر کے ان کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور کھیل ہی کھیل میں جو ان کے پچھلے ٹراماز ہیں ان کو ان کے ذہن سے نکال دیا جائے. حافظ صاحب, پرسوں ہی ہمارے سارے بچے قذافی اسٹیڈیم میں PSL کا میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے. اچھا, سارے ہم وہ فوٹیج چلائیں گے بھی ابھی تاکہ لوگ دیکھ بھی سکیں. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہی ایسا ہوگا کہ کسی فاؤنڈیشن کے بچے جو ہیں وہ لائیو میچ دیکھنے گئے ہوں. اور اسی طرح یہ بچے جو ہیں ان کے لیے گھر پہ قاری صاحب آتے ہیں تاکہ ان کی دینی تعلیم پہ بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسکول جاتے ہیں, اسکول میں پراپر بہت اچھی ان کی وہاں پہ جو ہے نا ان کا خیال رکھا جاتا ہے. میں خود ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں جاتی ہوں, جا کے پوچھتی ہوں تاکہ ان کی ٹیچرز پہ تھوڑا پریشر ہو کہ کوئی ہے ان کو پوچھنے والا. نہیں, بلکہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے فادر کیا, تو وہ کہتے ہیں DIG ہیں. بالکل ہی. اور پھر ہم نے جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ گھر ہیں ہم نے ان کا نام رکھا ہوا اپنا گھر, تاکہ بچے جب اسکول جائیں تو باقی بچے پوچھیں وہ کہ آپ کہاں رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور باپ کیا کرتا ہے, جی DIG ہے. تو وہاں پہ کافی وہ چیزیں, باقی تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہوں گے. اچھا, آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے. کوئی کیپٹن بن رہا ہے, کوئی نیوی آفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر, کوئی جج بننے جا رہا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ بہت چھوٹی عمر میں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. لیکن اس کو اسپیسیفکلی ایسے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت شروع میں جب ہم نے یہ سب کچھ سٹارٹ کیا تو بہت اچھے بڑے بڑے لوگ آئے, ہمارے بہت کلوز بھی تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گی, تو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ ان بچوں کو پلمبر بنا دیں, آپ ان بچوں کو الیکٹریشین بنائیں. مطلب ایک اچھا انہوں نے مشورہ دیا اپنی طرف سے کہ میٹرک کرائیں تاکہ یہ لوگ خود مختار ہو جائیں, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, 8ویں کرائیں 9ویں کرائیں, اور ان کو نہ کوئی آپ ہنر سکھا دیں and they become useful citizen. اور یہ سن کے ہمیں بہت تکلیف ہوئی, ایسے جیسے دل بیٹھ سا گیا یہ سن کے. اس کا جواب صوفیہ نے یہی دیا مجھے گھر جا کے. اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں, آپ کو کوئی مشورہ دے کہ آپ 8ویں کے بعد ان کو پلمبر بنا دیں تو آپ بنا دیں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں بناؤں گا. تو ان کا یہ بچے بھی نہیں. تو پھر یہ آئیڈیا میں یہاں سے آیا. پھر ہماری جو سائیکالوجسٹ تھی اس نے ان بچوں کو 4-5 ماہ ڈفرینٹ ویڈیوز دکھائیں, کیونکہ شروع میں تو اکثر بچوں کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا کہ آرمی آفیسر کیا ہے یا ڈاکٹر کیا کرتا ہے, کیونکہ یہ بہت بیکورڈ ایریا سے آئے ہوئے ہیں بچے زیادہ تر. اچھا سوری, بلکہ یہاں پہ یہ ایڈ کر دیں کہ آپ یہ بچے لیتے کہاں سے ہیں, کس طریقے سے بچے آپ کے پاس آتے ہیں؟ بچے ڈفرینٹ طریقوں سے. اور کوئی رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے یا آپ بس نہیں ماشاءاللہ اٹس اے رجسٹرڈ فاؤنڈیشن. وی آر رجسٹرڈ ود ایوری پاسبل انسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہر جگہ پہ ہم رجسٹرڈ ہیں. اور یہ بچے مختلف طریقوں سے ہیں. پہلے جو 5 بچے تھے وہ ہم نے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے. ٹھیک ہے. ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے والدین کون ہیں کون نہیں. ان کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور ہم نے ان سے بچے. پھر یہ باقی بچے آئے, اور وہ بچے, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, وہ بچے نادرا میں ہمارے نام سے رجسٹرڈ ہیں, ہم ان کے روحانی والدین ہیں. ہاں وہ بچے جو ہیں کیونکہ باقی بچوں کے سنگل پیرنٹس ہیں, کسی کا باپ ہے, کسی کا ماں, ان کی فیملیز کا پتہ ہے, ان کی فیملیز کا پتہ ہے. ان کی تو وہ بچے جن کا کچھ نہیں پتہ. تو وہ پھر ہم نے نادرا میں اپنے نام سے رجسٹر کرایا ان کو. اس کے بعد بچے پھر ڈفرینٹ سورسز سے آتے رہے. مثلاً کہ جی کسی نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ جی اس کی ماں مر گئی ہے, باپ دہاڑی کرتا ہے. پھر ایک یہ جو بچہ ہے سب سے اوپر جس کی فوٹو لگی ہوئی ہے, اس کی ماں بھٹے پہ مزدوری کرتی تھی, ہمیں کسی نے بتایا. پھر ہم اس عورت کے پاس گئے, اسے کنونس کیا, تو وہ بچہ پھر اس نے ہمیں ڈفرینٹ سورسز کے ساتھ یہ بچے پھر جو ہے نا وہ ہمارے پاس. اچھا اب جو اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح آپ نے بتایا جن کے ماں ہیں انہوں نے آپ کو بچہ دے دیا, اب آپ اس کو گروم کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں,
2 سال کے بعد وہ آتے ہیں جی بچہ واپس کر دیں؟ نہیں ہم ایسا نہیں. یہ جو ہمیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز وزٹ کی نا, وہاں ہمیں جو سب سے اچھی ایک چیز پتہ چلی نا, وہ یہ کہ یہ کیونکہ پاکستانی معاشرہ ہر قسم کے لوگ ہیں, تو آپ ایک بچوں کو سرٹن اسٹینڈرڈ پہ گروم کر رہے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ 4-5 سال بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سال میں ہی ہماری ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیشن ہوگی. تو 4-5 سال بعد کہ جب وہ باپ دیکھے یا ماں دیکھے کہ بچے کو انگلش بولنی بھی آ گئی ہے, یہ کسی گھر میں 30-40 ہزار روپے مزدوری کر سکتا ہے, تو وہ آ کے بچہ آپ سے کلیم کر لیتے ہیں کہ جی آپ بچہ ہمیں واپس کر دیں. تو جن کے سنگل پیرنٹس یا پیرنٹس ہیں, ہم ان سے باقاعدہ مجسٹریٹ کے سامنے اسٹیمپ پیپر پہ لکھواتے ہیں کہ 14 سال تک جب تک اس بچے کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ ہم سے کلیم نہیں کر سکتے. آپ نے ملنے آنا ہے, آپ ڈیلی ملنے آئیں, ہفتے میں 2 دفعہ آئیں, جب آپ نے ملنے آنا ہے آپ ملنے آئیں, لیکن آپ جب تک اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ یہ بچہ ہم سے کلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف بچے اس میں آپ کے پاس مطلب میل بوائز ہی ہیں؟ بالکل فی الحال ہم نے میل بوائز رکھے ہوئے, ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے فیمیلس کا سٹارٹ کرنے کا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کر لیں. وی آر ویری لکی. یہاں پہ میں نام بھی لینا چاہوں گا, ایک سوسائٹی ہے سینٹرل پارک, اس کے اونر ہیں میاں صاحب, انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ ڈونیٹ کی ہے, گفٹ کی ہے. ہم وہاں پہ بہت ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسٹل نہیں بنانا چاہ رہے, وہاں پہ ہم بچوں کے لیے گھر بنائیں گے, اور ہماری خواہش ہے کہ 200 بچوں کے لیے ہم اکاموڈیشن, وہاں پہ ہم کچھ 200 بچوں کے لیے ہم اکاموڈیشن ڈیزائن کر رہے ہیں. ہمارے 2-3 آرکیٹیکٹس اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اسے شروع کریں گے. اور وہ ہاسٹل نہیں ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بلڈنگ بس سیدھی کھڑی کر دی, تو 1 ایکڑ میں تو آپ میرے خیال 500-700 بچہ بھی ایک ہاسٹل بنا کے 4 منزل. لیکن ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, ان بچوں میں سے کوئی سب سے شرارتی کون سا, یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ آتے ہیں تو کچھ الگ سا ہو جاتا ہے؟ یہ جو سب سے اوپر بچہ لگا ہے روحان, یہ اس کی مدر جو ہے نا, یہ بھٹے پہ جس کے میں بتا رہا تھا کام کرتی, تو اس کو ابھی نا اردو سمجھنے میں نا تھوڑا سا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ابھی نیا آیا, اس کو 2-2.5 مہینے ہیں. تو باقی بچے اب ماشاءاللہ 1 سال سے اسکول جا رہے ہیں, تو میں آؤں تو وہ سارے بڑے پیار سے کہتے ہیں پاپا آ گئے, صوفی آئے تو کہتے ہیں ماما آ گئے. تو میں جب انٹر ہوں نا تو یہ ساروں کہتا اوے ابا آ گئے جی. اچھا ہے. تو اچھا, آج جو لوگ اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں, اس میں آپ ایک بہت بڑا کام کریں, تو اس کا کیا طریقہ ہے, کس طریقے سے؟ دیکھیے, وی آر اے رجسٹرڈ فاؤنڈیشن. ہم اس کا ہر سال انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے 4-5 بینکس میں اکاؤنٹس ہیں. اینی بڈی ہو کین, میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہے نا, وہ وزٹ ضرور کرے. دیکھیں, میں اگر آپ کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں آپ کو جتنا مرضی بتاتا رہتا کہ جی ان بچوں کا کمفرٹ لیول یہ ہے, ان کے چہروں پہ اسمائل یہ ہے, آپ کے ذہن میں ایک سرٹن امیج آنا تھا, لیکن جو آ کے آپ نے خود دیکھا, جو میں نے آ کے دیکھا ہے میرے لیے یہ, کیونکہ میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے, ایون ابراڈ بھی, میں الحمدللہ ساری دنیا ٹریول کرتا ہوں, ساری دنیا میں فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے, لیکن میں کو سامنے بیٹھے نہیں بتا رہا, میں نے اس جیسا سیٹ اپ نہیں دیکھا آج. تھینک یو ویری مچ. وی آر آنرڈ. اس میں یہ دیکھیں کہ ہم ہر چیز کا نا, اسپیشلی کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف. میں تو نہیں ہوتا, مطلب صوفیہ ہر گھر کو ڈیلی 1 دفعہ لازمی وزٹ کرتی ہے. کسی اور آپ نے بتایا کہ بچوں پہ بھی, آپ کے بچوں پہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے بھی وزٹ کرنا ہے. ہمارے بچے بہت زیادہ اس چیز میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ جب ایک چھوٹا بچہ ہے, جب ہم نے اسٹارٹ میں یہ کام اسٹارٹ کیا, تو میری نند نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک میٹ تھی, تو وہ کینسر سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ ہم اس کے بچے کو لے آئے ادھر. بہت چھوٹا سا بچہ تھا, 1 سال کا تھا, بہت بیمار تھا, بہت ہی زیادہ اس کی حالت خراب تھی. تو میری بیٹی نے اس سے کہا کہ میں اس کو سنبھالوں گی, میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی, اور وہ خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی, خود اس نے اس کا خیال رکھا راتوں کو جاگ کے, کیونکہ سمر ویکیشنز تھے اور وہ گھر پہ ہی ہوا کرتی تھی. تو جب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا 15-16 دن بعد اس کی حالت بہتر ہوئی, تو پھر وہ لے کے آئی اور اس نے کہا لے اب میں نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو وہ اتنی اٹیچ ہے اس کے ساتھ اور ان باقی بچوں کے ساتھ. اور یہ جو بچہ ہے عدنان جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, یہ بھی اتنا ہمارے گھر سے, ہمارے بچوں کے ساتھ, یہ زیادہ تر ہوتا ہی ہمارے گھر میں, اس والے گھر میں. اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا, وہ اس کو اپنا گھر سمجھتا, اس سے لگتا ہے یہاں وہ کبھی کبھار ملنے آ رہا ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ ہم سب اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں. اور بچوں کی اسکولنگ کا کیا ہے مطلب؟ یہ ایک ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, ان کا اسکول ہے پاک چائنا اسکول. ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ جا رہے ہیں, پرائیویٹ اسکول ہے, بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا اسکول ہے. لیکن ابھی ہماری فاؤنڈیشن نے اپنا ایک اسکول اسٹیبلش کیا ہے
البرا گرامر اسکول کے نام سے AGS. ہمارے ایک دوست ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب, انہوں نے ہمیں ایک بلڈنگ 2 کنال کی پرپز بلڈنگ ہے EME ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ہی, وہاں پہ ہم نے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بیکن ہاؤس کا رکھا ہے, لیکن ہم نے فیس اس کی دیٹ از نان پروفٹ اسکول, بالکل اس پہ زیرو پروفٹ ہے, کوئی پروفٹ آپ کی کاسٹ نکلا, نو پروفٹ نو لاس. ٹیچرس کی سیلری آ جائے, بجلی کا بل نکلا, اتنی کم فیس لے رہے ہیں. مطلب لیٹس سے کہ اگر بیکن ہاؤس نے 28,000 رکھی ہوئی تو وی آر چارجنگ 4,000. اور ایگزیکٹلی تو وہ اس میں بھی اگر کوئی آ کے بتائے کہ وہ ڈیزرونگ ہے تو اس کو ہم فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے کہ جیسے بیسیکلی یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے سفید پوش طبقے کے لیے کیا ہے, جو آج کل تو ایک مڈل کلاس بھی اب جو ہے مجھے لگتا ہے سفید پوش میں ہی آ گئی ہے اس کیٹیگری میں. وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اچھی جگہ پہ کیونکہ وہ خود اچھی جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن اب ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں رہے مہنگائی کی وجہ سے کہ وہ ایک ایک بچے پہ 30-35 ہزار فیس اس کی دیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹرا کتنے خرچے ہوتے ہیں اسکولس کے. تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو, اس طرح کے پیرنٹس کو, اس طرح کے بچوں کو تھوڑا ریلیف دیں اور ان کو وہاں پہ ہم وہی کوالٹی ایجوکیشن دیں جو یہ بڑے اچھے اسکولس کو بچوں کو دی جا رہی ہے. اچھا, اس میں 1-2 چیزیں میں بڑا حیران ہوا کہ جو آپ نے سوچی, جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بیکن ہاؤس میں آپ کا پلان تھا, لیکن آپ نے کہا کہ وہاں کے بچے تو مرسیڈیز یا آڈیز میں آتے ہیں, یہ وین پہ جائیں گے. یہ جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے, یہ سوچنا, یہ کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ آپ کو کیوں خیال آیا اور پھر آپ نے اس کا آلٹرنیٹ کیا سوچا ان بچوں؟ دیکھیں ہماری مجبوری ہے, ہم ان ہر بچے کو مرسیڈیز یا BMW پہ نہیں بھجوا سکتے. ہمیں بیکن ہاؤس کے اسکول والوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بچے ہائیسٹ وین, ہماری فاؤنڈیشن کی اپنی وینز ہیں, یہ اس پہ جاتے ہیں, ایک اچھے سرٹن لیول کے اسکول میں جاتے ہیں جہاں ان سے بہتر فیملیز کے بچے, اپر مڈل کلاس کے بچے آتے ہیں. وہاں پہ ان کا بھی اچھا خاصا فی اسٹرکچر ہے, تو وہاں پہ ان کا کمفرٹ لیول بہت ہے, یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں, ان کے لنچ باکسز ان سے بہتر ہوتے ہیں. وہاں جب انہوں نے دیکھنا تھا, بچے جب روٹین شیئر کرتے ہیں اپنے کہ ہم میکڈونلڈس گئے تھے یا ہم شاپنگ گئے تھے یا ہم شادی میں گئے تھے یا فار دیٹ میٹر ہم کہیں گھومنے گئے تھے کسی جگہ پہ لاہور میں, تو ہمارے بچے بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی یہاں گئے تھے, ان کے پاس اتنی چیزیں ہوں یہ بات کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. اب بڑے اسکولس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بچے تو بات ہی یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم لنڈن گئے تھے, ہم UK گئے تھے, وہ ہمیں افورڈ نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ بچے سائیکولوجیکل ڈپریشن میں نہ آ جائیں. بلکہ وہ شادی والا واقعہ آپ بتا رہے تھے کہ بچے شادی میں بھی گئے. بالکل, ہمارے بھتیجے کی شادی تھی, اس پہ ماشاءاللہ 60 کے 60 بچوں نے وہ پوری فیملی فنکشن اٹینڈ کیا اینڈ دے جسٹ پارٹیسپیٹڈ ایز دا فیملی. اب ظاہر وہ جب باقی بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے بھی کزن کی شادی تھی, ان کی صوفیہ ان کی جو ہے نا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتی رہتی ہے. مثلاً ان کو برتھ ڈے کا کانسیپٹ دینے کے لیے ہم کسی دن ایک بچے کی برتھ ڈے رکھ لیتے ہیں کہ جی آج اس کی برتھ ڈے ہے. پھر ویلنٹائن ڈے پہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جا کے پھول بانٹتے رہے, ہم نے بچوں کو سمجھایا کہ جی آپ اپنے ماں باپ کو, ماں باپ آپ کے ویلنٹائن اتنے پیارے طریقے سے ویلنٹائن وش کیا تھا, ہر بچے نے کارڈ بنائے تھے ہمارے لیے, پھول دیے, ہر بچے نے ہمیں کارڈ بنا کے دیا, یو آر دا بیسٹ پاپا, یو آر دا بیسٹ مدر. تو دیٹ واز دا موسٹ ونڈرفل ویلنٹائن ڈیز آف آور لائف. تو وہ اس طریقے سے انہیں ہم ڈفرینٹ چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پتہ چلتا رہے. شاپنگ بھی اسی لیے لے کے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ جی شاپنگ. ویسے تو صوفیہ ان کی ایک ایک چیز جو ہے جو ان کی ضرورتیات زندگی ہے, جوتے, کپڑے, واٹ ایور, وہ خود یہ جا کے شاپنگ کرتی ہے. لیکن ادروائز بچوں کو یہ کانفیڈنس دینا کہ وہ کسی شاپ پہ جا کے اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں, مطلب ان میں کوئی حسرت نہ رہ جائے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پورا کر کے پھر ان کی پرسنالٹی کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ جا کے دنیا میں جو ہے نا اسٹرانگلی کھڑے ہو سکیں. ماشاءاللہ. اچھا, آپ مجھے الگ الگ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ اس سے پہلے کی لائف اور اس کے بعد کی لائف میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے حافظ صاحب کہ نا آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا, یو ٹرائی ٹو فائنڈ سیٹسفیکشن. اب دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں, بالکل, آپ اگر پیسہ بھی کماتے ہیں تو شاید اس میں آپ سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں, اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اس میں آپ سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کام میں نا آپ کو, میں تو جتنے بھی میرے دوست ہیں نا ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں نا تو آپ 1 گھنٹہ آ کے ان بچوں کے ساتھ گزار لیں, آپ ڈپریشن سے باہر نکل جائیں گے. تو اٹ گیوز یو لاٹ آف ان اے سینس, آپ کو کک دیتی ہے, آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ دیتی ہے کہ آپ نے ایک نارمل لائف اسٹارٹ کی. میرے ایک چچا ہیں, وہ MP ہیں ہمارے علاقے سے, تو وہ میرے بڑے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ پوسٹنگ کرا لو ایک زمانے میں. تو میں نے کہا کہ جی آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں
کہ 1975 میں آئی جی پنجاب کون تھا, تو میں جہاں کہتے ہیں میں پوسٹنگ کرا لیتا ہوں. تو وہ آئی جیز تو بے شمار گزرے ہیں اور گزریں گے بھی, لیکن اگر آپ کچھ ایسی چیز کنٹریبیوٹ کر جائیں بالکل جو آنے والی نسل بھی یاد رکھے کہ یار ہمارے باپ نے یار یہ کوئی 100-200 بچے سافٹ ویئر انجینئر بنا دیے تھے, کوئی آئی ٹی کے ایکسپرٹ بنا دیے تھے, کوئی پائلٹ بنا دیے تھے, تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا کام ہے, یہ لوگ یاد رکھے جاتے ہیں. تو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ اور ایک سینس آف سیٹسفیکشن, میرا خیال ہے کہ وہ دیٹ از دا مین ڈفرنس. اور آپ نے کیا ظاہر ہے اپنے بچوں کو بھی, ماں کا ظاہر زیادہ کردار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, اپنے بچے بڑے کیے, اب اپنے بچے بڑے ہو گئے تو نارملی لوگ کہتے ہیں جی اب سکون کریں گے, آپ نے پھر دوبارہ چھوٹے سے بچے پال لیے. اب دیکھیں ماں کو اللہ تعالیٰ نے ہستی اس طرح کی بنایا ہے کہ وہ کسی کے بھی بچے کو دکھ میں دیکھتی ہے نا تو وہ خود تکلیف میں آ جاتی ہے. تو میں جب بھی ایسے بچوں کے بارے میں سنا کرتی تھی, دیکھا کرتی تھی, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی, اور ہمیشہ میرا یہی دل چاہتا تھا اور اللہ سے بھی یہ دعا کرتی تھی اور محبوب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ پلیز میں کچھ ان بچوں کے لیے کر لوں. تو وہ مجھے کہتے تھے تم کیسی بات کر رہی ہو, ان بچوں کو ہم کیسے گھر لا سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا میں کہتی تھی چلو اس بچے کو اڈاپٹ کر لیں, تو کہتے تھے دیکھو تم انصاف نہیں کر سکو گی, اپنے بچے بھی چھوٹے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ تم کس طرح سے انصاف کرو گی, نہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوگا نہ ان کے ساتھ ہوگا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو سنا اور محبوب نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر جب یہ سٹارٹ ہوا تو زندگی میں بہت بہت چینج آئی, لیکن وہ چینج بہت پازیٹیو تھی. اور مجھے لگتا ہے پہلے سے انرجی بہت زیادہ آ گئی, سکون گھر میں, ایک انوائرمنٹ, ایک خوشی بہت زیادہ بڑھ گئی. اب ہر کوئی ہمارے گھر میں محبوب سے لے کے ہمارا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 5 سال کا ہے, ہم سب ہر وقت خوش رہتے ہیں الحمدللہ. شاید ایک اندر سے ایک سکون ہے, انر پیس, انر سیٹسفیکشن, اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, جس کو شاید ہم باہر ڈھونڈ رہے تھے ٹریولنگ میں, ادھر ادھر شاپنگ میں, وہ سکون, وہ انر پیس, وہ سیٹسفیکشن, وہ کیک جیسے انہوں نے کہا وہ ہمیں ان بچوں میں ملی. ہم نا ایز اے فیملی وی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ, مطلب میں بچوں کے ساتھ پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں بائی روڈ نہ گیا ہوں. اچھا, گوادر سے لے کے تو آپ اس طرف تاؤ بٹ تک چلے جائیں, اور ناردرن ایریاز جہاں تک اسکردو تک چلے جائیں, بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں. اچھا, اس میں میرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جب بچوں کے ساتھ, مطلب میں تو بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا کہ آفس, شام کو کوئی اور کمٹمنٹ, کوئی دوست آ گئے, تو میرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں, بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں, یو اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر. تو آپ یقین کریں کہ پچھلے 1 سال میں جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے, ہم صرف 2 دن کے لیے اسلام آباد گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے سے ہم ان بچوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو وہ اب ہمارے بچے اپنے جو ہے وہ سم ٹائمز ان اے لائٹر ٹون وہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کو اب ڈھیر سارے مل گئے, اب آپ کو ہماری ضرورت نہیں رہی ہے. لیکن جو اللہ کا کرم ہوتا رہے گا ان پہ اور آپ پہ, وہ تو شاید ابھی آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا. صاف ظاہر ہے اللہ کا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, کچھ ایسی ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہی, بعد میں آئیں گی. بہرحال میں تو جی پرسنلی بہت امپریس ہوں اس سے. ماشاءاللہ میں نے بتایا کہ میں نے ایسا سیٹ اپ دنیا میں کہیں پہ نہیں دیکھا جن کو یعنی اونرشپ لے کے کرے, فاؤنڈیشنز ہیں کرتے ہیں. تو میں تو لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ جڑیں اور مل کے اس کام کو کریں. آپ لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں آڈینس کو, خاص طور پہ جو ہمیں دیکھتے ہیں میرے چینل پہ, جو وہ ینگ جنریشن ہے اور باہر کے لوگ ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ کے, سافٹ ویئر ہاؤسز کی فیلڈ کے لوگ ہیں, تو آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے ان بچوں کے حوالے سے یا ان کے فیوچر کے حوالے سے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی جتنی مشکل ہو چکی آج کل کے حالات میں, پلیز آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں, ان کے لیے آسانیوں کا باعث بنے, خوشیوں کا باعث بنے. اسی طرح سے مل کے ہم لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور محبوب بھائی آپ؟ حافظ صاحب ابرار جو ہیں, ابرار الحق, ہی از اے ویری کلوز فرینڈ, اور ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں. وہ ہم نے ایک چیریٹی کا فنکشن کیا تو انہوں نے 2 باتیں کی. ان کا ایک تو پنجابی میں انہوں نے کہا, ایک تو نا محبوب نو ہر وقت یونیفارم پوا کے رکھا کرو, کپڑے نہ پائے ہوں تو پتہ ہی نہیں لگتا پولیس آفسر ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یار کہ سم ٹائمز آپ بہت بڑا فنکشن آرگنائز کرتے ہیں اور یو ایکسپیکٹ لاٹ آف تھنگس کہ جی یو ول گیٹنگ لاٹ آف چیریٹی جو آپ اس نیک کام پہ کر, لیکن سم ٹائمز آپ کو کچھ نہیں ملتا. سم ٹائمز ہوتا ہے ایک اللہ کا نیک بندہ آتا ہے, آپ کو بتاتا بھی نہیں اور آپ کا کام کر جاتا ہے. وی آر ریئلی انٹرسٹیڈ آپ کے ویورز کے حوالے سے, اسپیشلی جو
باہر کے لوگ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کسی طریقے سے اس کو ویریفائی کریں, آپ کے ذریعے ویریفائی کریں, اپنے سورسز کے ذریعے ویریفائی کریں, اور ہم یہ جو بچوں کو مشکل چیز نہیں ہے, مشکل چیز نہیں ہے, ہماری کوئی بھی بندہ آ کے دیکھ نیٹ سکتا پہ ہے, اویلیبل ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, کوئی بندہ فزیکلی آ کے وزٹ کر سکتا ہے. ہم یہ بچوں کے لیے جو بڑا پروجیکٹ کرنے کا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے اللہ نے ہمیں زمین دے دی ہے, اور اس پہ ہم ایک ان کا بہت بڑا گھر بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس سوسائٹی میں 4-5 اسکولنگ سسٹمز ہیں, اس سوسائٹی کے اندر ایک میڈیکل کالج ہے, تو یہ بچے وہیں پہ ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے پڑھ لیں گے. اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے, اسپیشلی جو باہر کی کمیونٹی ہے. تو میری تو آپ کے ویورز سے ریکویسٹ ہوئے گی کہ پہلے وہ ویریفائی کریں کہ جی جو یہ آپ کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ بات جینوئن ہے. اگر یہ بات جینوئن ہے تو وی نیڈ دا سپورٹ آف پیپل جنہیں اللہ نے دیا ہے, اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان یتیموں کا سہارا بنے اور ان کا ہاتھ پکڑیں. اور کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی الحمدللہ ان میں سے کوئی فیڈرل سیکرٹری بنا ہو, کوئی ایئر چیف بنا ہو, کوئی کچھ بنا ہو. تو اس ملک کی جو موجودہ حالات ہیں اس سے اگر ہم سارے بلیم گیم کرتے رہیں گے نا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے گا. بالکل اس وقت صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ واٹ از مائی کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی, دیٹس اٹ. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے نا کہ جی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے گا. ہم بالکل ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. اس وقت ہر بندے کا انڈیویجولی فرض یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا میں نے اپنے گھر کی صفائی کی ہے, میرے گھر کے باہر تو کوڑا نہیں ہے, اس کے بعد آپ اپنے پڑوسی کو الزام دیں نا. بالکل بالکل. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی, اسپیشلی جو باہر ہیں پاکستانی, جو افورڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بازو بنے, ہمارا ساتھ بنے. اور ایک ہمارا جو خواب ہے, جو ایک مشن ہے, دیکھیں ایک دفعہ نا میں چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں کہ انہوں نے نا سٹی 42 نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ایک دن, سٹی 40 جس طرح جیو کا تھا ایک دن جیو کے ساتھ, تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ایک دن سٹی 42 کے ساتھ, اور سارا دن وہ میرے ساتھ پھرتے شرتے رہے. تو آخر میں انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو یا کیا. تو میں نے کہا نو ناٹ ایٹ آل, میں اللہ کا سب سے بڑا بلیسڈ آدمی ہوں اور میری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے, میں بہت بلیسڈ آدمی ہوں. اس وقت ہم نے یہ نیا شروع کیا تھا, اس وقت بچے تھے ٹوٹل 10. تو اس میں نے کہا نہیں یار ایک چھوٹی سی خواہش رہ گئی ہے. وہ کہتے اب وہ کیا ہے جی. میں نے کہا یار ہم نے اس طرح ایک کام شروع کیا ہے تو اس میں بچے ہیں ابھی 10, تو میری ایک خواہش رہ گئی ہے کہ اس کے آگے اتنے زیرو لگیں کہ جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. تو ناؤ ماشاء اللہ وی ہیو 60 kids, اور یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. In less than it's 11 months. 11 months میں we have now ماشاء اللہ 3 homes and 1 school. اور اب صرف ہماری یہی خواہش ہے کہ ان 60 کے آگے اتنے زیرو لگیں اور اس کی کوالٹی ہم یہی رکھیں. کم از کم جتنے بھی ڈیزرونگ بچے ہیں, جتنے بھی بچے یتیم ہوں, بے گھر ہوں, بے سہارا ہوں, ان کو یہ پورا کانفیڈینس ہو کہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہم وہاں جا سکتے ہیں, ہم وہاں رہ سکتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے. زبردست جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اور بیسٹ آف لک. دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ لوگ بھی جڑیں گے, سب لوگ مل جل کے کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ایک اچھے بچے نکل کے اچھی پوسٹوں پہ جائیں گے, اور وہ سب دعائیں اور پھر ان کے گھر والوں کی دعائیں پہ جن کے وہ کام آئیں گے وہ سب دعائیں یقیناً آپ لوگوں پہ لگیں گی. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, سو نائس آف یو.